बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सुमेरा सलीम। जी नाज़रीन, जिस तरह से 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तान में रैलियाँ निकाली जाती हैं, अगर इस हवाले से बात करें तो मैं एक सेमिनार में मौजूद हूँ जो कि स्पेशली कश्मीरी ख़वातीन से इज़हार यकजहती के लिए मुनक़्क़िद किया गया है। जिस तरह से हम बात करें ख़वातीन के हक़ूक़ के हवाले से बात की जाती है तो कश्मीर में ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं कि जो अपने बुनियादी हक़ूक़ तो बहुत दूर की बात है, उनके लिए जीना जो है मुश्किल हो गया है और उनकी कश्मीरी जो ख़वातीन उनकी इसमें दरी की जाती है, उनको घरों में वो महसूर होकर रह गई हैं। इस वक्त ये सेमिनार जारी है कि पाकिस्तानी ख़वातीन जो है कश्मीरियों की ख़वातीन के साथ खड़ी हैं और ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर ये कहा जा रहा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर के जो ख़वातीन हैं उनके साथ इज़हार यकजहती भी किया जा रहा है। हम इधर ख़वातीन से पूछेंगे वो क्या पैगाम देना चाहती हैं और किस तरह से इस पैगाम को जो है आगे उजागर करेंगी। आइए जानते हैं। आज जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट जिनको मैं प्रेजेंट भी करती हूँ, हम लोगों ने यहाँ पे ख़वातीन की जो वहाँ पे पामाली हकूक़ की पामाली जो है वो 73 सालों से नहीं हो रही, वो तकरीबन 600 सालों से हो रही है। हमेशा कश्मीर पे किसी न काबिज़ कोई ना कोई होता रहा है। सबसे जो मेन इशू है कि पिछले 73 साल से ये चीज़ें छुपी हुई थी। हम शोर मचाते थे कि वहाँ पे ख़वातीन के साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन अगर आप देखें ना 370 को हटाने से पहले भी और बाद में भी वहाँ पे ख़वातीन की जो असमत दरी है वो तो एक आम से उन लोगों की तरफ से रूटीन है। देखिए हिंदुओं ने अब क्या काम स्टार्ट किया है वहाँ पे, आप 370 को हटाने के बाद क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे जो ख़वातीन छोटी बच्चियाँ यंग एज की जो लड़कियाँ उनको किडनैप कर लेते हैं और उनकी असमत दरी की जाती है, उनको कत्ल किया जाता है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे आप ख़वातीन को देखें तो कितनी ख़वातीन ऐसे हैं जो हाफ विडोज़ हैं जिनको अपने शोहरों का ही नहीं पता। ठीक है। और सबसे जो मेन इशू है, अगर आप इंटरनेशनल देखें तो पूरी दुनिया में ख़वातीन के साथ जुल्म किया जाता है। ये नहीं है कि अमेरिका जैसे मुल्क में भी और भी मुल्कों में किया जाता है, लेकिन मसला ये है कि जो कश्मीरी ख़वातीन हैं वो इसलिए ज़्यादा इस चीज़ की मुस्तहिक हैं कि उनको तो बिल्कुल सिरे से ही जो हकूक़ है ना उनके वो हासिल नहीं है। तो आज का मकसद जो है वो इस जो हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइजेशन ने हमारी जो एक तकरीब का इनेकाद किया, हमने सिर्फ यही ही नहीं बताना कि हम लोग कश्मीरी ख़वातीन के साथ खड़ी हैं, हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि अब आप जो है वो कश्मीरी ख़वातीन की तरफ तवज्जो दें। देखें 370 तो हटाए ही है, अब आप देख लें कि हिंदुस्तान अपने मुल्क में क्या कर रहा है। वहाँ पे जो रहने वाले हमारे मुसलमान बहन भाई हैं उनके साथ क्या हो रहा है, उनके लिए डिटेंशन सेल्स बनाए गए हैं जो अगर आप देखें नाज़ीज़म को जो वो प्रमोट कर रहे हैं, वो नाज़ीज़म को जो फॉलो कर रहे हैं। ख़वातीन के साथ उस वक्त भी हिटलर के दौर में क्या किया गया था, आज भी वही वो मोदी जो है वो क्या कर रहा है मुसलमानों के साथ। ये सिर्फ कश्मीरियों की बात नहीं, ये मुसलमानों की बात है। और मेरे ख़्याल से अब हम सबको मुत्तहिद होकर ये लॉबिंग को छोड़ना होगा, एक प्लेटफॉर्म में खड़े होकर कश्मीरियों के लिए, उनके हक़ के लिए, उनकी आवाज़, उनकी आज़ादी के लिए आवाज़ उठानी होगी। जिस तरह कल 8 मार्च को वुमेन डे है तो इसमें औरत मार्च हो रहा है, तो उनसे ये पूछना चाहूँगी कि वो औरत मार्च का पर्पस क्या है, वो इन कश्मीरी ख़वातीन के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाती। वहाँ जो उनके साथ जुल्म हो रहा है, जो ज़्यादती हो रही है, वहाँ पे बाकायदा ये कहा जा रहा है कि कश्मीरी ख़वातीन से आप ज़बरदस्ती शादी करें, उनका रेप करें, तो उनको क्यों नहीं ये, उनके लिए क्यों नहीं ये आवाज़ उठाती। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि हमें अपनी कश्मीरी बहनों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, उनके हकूक़ के लिए हमें अपने घरों से बाहर निकलना चाहिए और जहाँ तक मुमकिन हो सके उनके लिए हमें काम करना चाहिए। और ये जो ख़वातीन औरत मार्च कर रही हैं उनको चाहिए कि सबसे पहले औरत के जो बेसिकली जो चीज़ें उनको प्रॉब्लम्स हैं वो उठाएं। ये जो औरत मार्च कर रही हैं, क्या उन्हें ये पता है कि कश्मीरी ख़वातीन के साथ वहाँ क्या हो रहा है? उन्होंने कभी आवाज़ उठाई इंटरनेशनल मीडिया पे? कहीं आपको नज़र आया कि उन्होंने इन कश्मीरी ख़वातीन के लिए कुछ भी आवाज़ उठाई हो? इस तरह पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं, दूर दूर तक इन ख़वातीन को ये नहीं पता कि ये जो हमारी खेतों में ख़वातीन काम करती हैं उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्या मसाइल हैं, तो उस तरफ क्यों नहीं आती ये ख़वातीन? हमें तो बहुत जद्दोजहद करने की ज़रूरत है और हम अपने कश्मीरी भाई बहनों के साथ खड़े हुए हैं। पीएम इमरान खान ने जिस तरह के आपने देखा पिछले यूएन जनरल असेंबली का सेशन हुआ, एक हफ़्ता पहले वहाँ जाके वो बैठ गए और उन्होंने बहुत बेतहाशा 70 मीटिंग्स की हैं इस दौरान, और थिंक टैंक्स में गए हैं, उनसे बातचीत की है, हर तरह से जो कर सकते थे उन्होंने किया है और हमारी हुकूमत ने किया है। इसकी वजह से यूएन जनरल असेंबली में 50 साल के बाद ये कश्मीर का इशू जो है ये हाईलाइट हुआ है। और मैं बहुत फ़ख्र से ये कहती हूँ कि ये हम जिस जज्बे से आज खड़े हुए हैं कश्मीरियों के साथ, आप इंशाअल्लाह देखेंगे कि जल्द इस इशू का फ़ैसला होगा। और जहाँ तक पीएम इमरान खान की बात है, वो खड़े हुए हैं और वो यही कहते हैं कि हमें तो कश्मीरियों का देखना है कि उनका वो क्या चाहते हैं। अगर वो आज़ादी चाहते हैं तो हम उनके साथ हैं,
اگر وہ ہمارے ساتھ ملنا چاہ رہے ہیں، جو کہ ہم بہت چاہتے ہیں کہ ایک دن کشمیر بنے گا پاکستان، یہ سلوگن تو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، تو ہم ان کو اپنے سینے سے لگائیں گے. ہم کے لیے کھڑے اسی انتظار میں ہم کھڑے ہوئے ہیں. کشمیر کی خواتین کے لیے آخری حد تک جدوجہد جاری رکھنے کی ضرورت ہے. اس وقت کشمیری خواتین پہ جو ظلم ٹوٹ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اتنے مہینے ہو گئے ہیں اور وہ کرفیو میں ایک قید کی زندگی گزار رہی ہیں، اور ان کے بچے اسکولوں سے محروم ہیں، یونیورسٹیوں سے، سوشل میڈیا سے تعلق کٹا ہوا ہے. انتہائی مشکل حالات ہیں جی، اور بحیثیت پاکستانی ہمارے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور ہم تو ان کے لیے ہمیشہ سے آواز بلند کرتے آئے ہیں. عالمی میڈیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے، UNO کی قراردادوں پہ عمل کروانے کی ضرورت ہے. آخر کب تک آج کے دور میں آپ کسی کو غلام بنا کے رکھ سکتے ہیں؟ یہ بالکل قطعی ناممکن ہے. اور یونائٹڈ نیشنز کو اور باقی ساری مسلم امہ کو، OIC کو، سب کو اللہ کرے کہ وہ جاگ جائیں، اور جو ان کے اپنے ذاتی مفادات ہیں ان سے بلند ہو کے انسانی حقوق کے بارے میں. آپ دیکھیں کہ ویسٹ میں جانوروں کے حقوق پہ اتنا زیادہ وہ لوگ واویلا کرتے ہیں، تو یہ تو انسانیت کا معاملہ ہے. اور نہ صرف خواتین بلکہ وہاں بچوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، جو جب ان کو وہ پیلٹ گنز لگتی ہیں، یقین کریں ہمارے دلوں پہ لگتی ہیں. ہم مائیں ہیں، ہم بہنیں ہیں، ہم بیٹیاں ہیں، تو ہم ان کے دکھ کو محسوس کر سکتے ہیں. اور اللہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ ہماری کشمیری بہنیں بھی آزاد ہوں، وہ بھی آزاد فضاؤں میں سانس لیں، ان کے بچے بھی وہ خوشیاں دیکھ سکیں جو پاکستانی ماؤں کے بچے دیکھتے ہیں. آج یوم خواتین جو عالمی سطح پہ منایا جا رہا ہے، کشمیری خواتین کو چیلنجز درپیش ہیں، جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں. 5 اگست کے بعد جو صورتحال بنی، اس کے بعد خواتین کا گھروں سے نکلنا جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی ہیں. وہیں آج اس عالمی دن کے موقع پہ اسلام آباد ہوٹل میں جو ہم سیمینار منعقد کر رہے ہیں، جہاں پاکستان کی جو خواتین ہیں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں جو ہیں، دنیا کو میسیج دے رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم جبر ہے، جہاں پر خواتین کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، جہاں ہماری خواتین لیڈران اس وقت تہاڑ جیل کے اندر، آسیہ اندرابی ہو، ناہید نسرین ہو یا فامیدہ صوفی، اسی طرح سے وہاں لازوال قربانیاں ہیں خواتین کی. تاہم آج کے دن ہم انصاف کے ان اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ خدا را آگے آئیں، ہمیں وہ حقوق دیں، ہمیں وہ حق دیں جس کا اقوام متحدہ ضامن ہے. اور آج ورلڈ باڈی کی توجہ مبذول کرانے کے لیے یہ سیمینار یہاں منعقد ہوا ہے، تاکہ ان مقبوضہ کشمیر کی جو ہماری بہنیں ہیں، جو ہماری بچیاں ہیں، جو ہماری مائیں ہیں، ان کو حوصلہ ملے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ساتھ ساتھ پاکستان کی خواتین، یہاں کا میڈیا، یہاں کا ہر ادارہ آپ کے ساتھ ہے. اور جب تک نہ مقبوضہ کشمیر، ریاست جموں کشمیر، کشمیری عوام کے امنگ کے مطابق حل ہو جاتا ہے، ان کو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن نہیں مل جاتا، تب تک پاکستانی خواتین ہمارے ساتھ دنیا کو جو ہے آشکار کرتے رہیں گے ان مظالم سے، اور ہماری آواز کے ساتھ آواز ملا کے دنیا کو جگائیں گے، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑیں گے. ہمارے معاشرے میں، ہمارے خطے میں، سب کانٹیننٹ میں ایک عورت ہونا جہاں فخر کی بات ہے، وہاں ایک عورت کی حیثیت سے سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. اور اس میں کشمیری وومن کے حوالے سے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ جن مشکلات کا وہ ایک نارمل لائف میں ایک خواتین کا کسی شعبے میں سروائیو کرنا، اس کی سکسیس اور اس کی جو لیگ پولنگ ہوتی ہے اور جس قسم کی وہ ہراسمنٹ فیس کرتی ہے معاشرے میں. ہراسمنٹ صرف سیکشول نہیں ہوتی، ہراسمنٹ آپ کو آنکھوں سے بھی کیا جاتا ہے، آپ کو اشاروں سے بھی کیا جاتا ہے. اس حوالے سے جو بہت ذمہ داری سے اور بہت مشکل جن کی زندگی گزر رہی ہے، وہ ایک کشمیری خاتون، اگر ایک کشمیری خاتون کی اگر ہم بات کریں تو جو اپنے باپ سے لے کے اپنے بیٹے تک کی قربانی دے رہی ہے اور ایک پورا گھر چلا رہی ہے، ان کو پالنے میں، ان کو سنبھالنے میں اور ان کو حوصلہ دینے میں. تو جو جرأت اور بہادری کا مظاہرہ ایک کشمیری خاتون کر رہی ہے، اس کو خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں. اور ہم دنیا کے سامنے اس کا منظر کشی اس لیے کرتے ہیں کہ آپ ان کی آواز کو سمجھیں اور ان کے جو حقوق ہیں وومن رائٹس کی اتنی، کیونکہ UNO کی NGOs ہیں جہاں وومن کے حوالے سے بھی ہے، وومن اینڈ چلڈرن کے حوالے سے بھی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کشمیری خواتین کے بارے میں اور کشمیری جو بچے ہیں ان کے بارے میں یہ کیوں خاموش ہے عالمی دنیا. کشمیری خواتین جس قسم کے استحصال کا شکار ہے، جس طرح سے ان کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، حقوق پامال کیا ان کو تو حق دیے ہی نہیں جا رہے. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا بھر کا جتنا جبر وہ فیس کر رہی ہیں، ہم دنیا کے بڑے بڑے ایوانوں سے نعرے تو سنتے ہیں کہ آئی ایم جنریشن ایکویلٹی، ریئلائزنگ وومن رائٹس،
یا ہیومن رائٹس اور وومن رائٹس، لیکن ہم اس کی امپلیمنٹیشن نہیں دیکھتے. یعنی اگر آپ کے یہ سلوگنز جو ہیں وہ صرف آپ کے ایوانوں تک یا آپ کی ڈپلومیٹک یا آپ کی ڈپلومیسی ہے، تو میں کہوں گی کہ آپ کی یہ ڈپلومیٹک ایفرٹس ریلیف نہیں دے رہی. آپ کی یہ ڈپلومیسی ایک نعرہ ہے، ایک سلوگن ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ایک طرف کہ کتنی ہزاروں خواتین ہیں کشمیری جو کہ گینگ ریپڈ ہوئی ہیں، کتنی خواتین ہیں جن کی عصمتیں ان کے گھر والوں کے سامنے، ان کے بہن بھائیوں، ان کے بچوں، ان کے والدین، ان کے شوہروں کے سامنے تار تار ہوئی ہیں، کتنی ایسی ہیں جن کو یہ نہیں پتہ کہ ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ کب گھر لوٹ کر آئیں گے اور وہ ایک بیوی کی زندگی گزار رہی ہیں. ماس گریوز، یہ دیکھیں کہ کشمیر کا ایک ایسا المیہ ہے جو سب سامنے آتا ہے تو دل جو ہے وہ لرز جاتا ہے کہ کس قسم کا ظلم اور جبر ہے جو وہاں نہیں ہو رہا. آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے اگر وہ پریگننٹ ہے وہ ہسپتال نہیں پہنچ سکتی، وہاں پہ کرفیو ہے، وہاں پہ 8 لاکھ بھارتی فوج کا تسلط ہے، وہاں پہ جو ہے ظلم ہے، جبر ہے. اور اسپیشلی یہ 370 آرٹیکل اور 35A کے جو ہے ایبولیوشن کے بعد تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک نیا قسم کا جو ہے ایک ویو آ گئی ہے ظلم اور جبر کی. جہاں پہ جب میں وکرم سنگھ جو MLA ہے اتر پردیش کا، میں اس کے بیان کو کنڈیم کرنا چاہوں گی کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی سفید رنگ والی خواتین سے شادی کرو، ارے آپ نے زمین پہ قبضہ کرنا ہے، آپ نے کشمیریوں کو ان کی زمین میں اجنبی بنا دیا، آپ ڈیموگرافک چینج کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہمیں آپ کی سازشیں، آپ کے ناپاک عزائم پتہ ہیں، لیکن اس قسم کی استحصال پہ، اس قسم کی میں سمجھتی ہوں کہ نیچ بات کے اوپر دنیا کے بڑے ایوانوں میں کیا نوٹس لیا گیا؟ کیا وہ ڈسکوالیفائی کر دیا گیا؟ جب ڈونلڈ ٹرمپ کہتا تو ہے میڈیشن اور ثالثی کی بات کرتا ہے، لیکن آ کے وہ بھارت میں ہتھیاروں کے سودے کر کے جاتا ہے، دنیا کو جنگیں بیچتا ہے، تو پھر ہمیں اس کی تمام باتوں کے اوپر شک و شبہ اٹھتا ہے. میں کشمیری خواتین کو جو ظلم ہے، جو جبر ہے، اس کے ساتھ اس کے خلاف ان کی آوازوں میں آواز ہماری شامل ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ہمت اور حوصلہ اتنا بلند ہے کہ تمام ظلم اور جبر کے باوجود وہ آج بھی مضبوط ہیں، وہ آج بھی اپنے حق کی جد و جہد میں شامل ہیں. ان کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ان کو ضرور ملنا چاہیے، کیونکہ یہ گارنٹی کیا تھا یونائٹڈ نیشنز نے، اور اگر یہ نہیں مل سکتا تو میں کہوں گی کہ یونائٹڈ نیشنز کا وجود جو ہے وہ بے معنی ہے. بہت شکریہ میم. جی ناظرین، جس طرح سے آپ نے جانا کہ جس طرح سے کشمیریوں کے بات کی گئی کہ خواتین کے ساتھ، پاکستانی خواتین کشمیری خواتین کے ساتھ ہے، ان کی جو اس میں دری کی جا رہی ہے اور یہ سب کچھ، تو ایک دن جو ہے کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا اور پاکستانی خواتین کشمیری خواتین کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں. جی ناظرین، اپنی میزبان سمیرہ سلیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے